نماز میں پاؤں کو کور کرنا کیا ضروری ہے؟ اچھا، سمجھیے تھوڑی سی بات کو. اصل میں کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے اور کچھ کی نہیں دی ہے، لیکن پہلے ہم اس کی ریزن سمجھ لیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں الا ما ظہر منہا، وہی والی جو ہے نا حجاب کی حدود ہیں، وہ اس میں بھی اپلائی ہوتی ہیں. ظہر منہا یعنی جو چیز خود بخود واضح ہو جاتی ہے، یعنی جس کو کور کرنا عام حالات میں ممکن نہیں ہوتا. چہرہ نہیں کور کرنا، یہ رس تک ہاتھ نہیں کور ہو سکتے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عباس نے تو ہاتھ کی انگوٹھی کی بھی اس لیے اجازت دے دی تھی کہ انگوٹھی بھی ایک بندے نے پہننی ہوتی ہے، یعنی یہ بھی اٹ بیکمز لائک روٹین آف یور ایگزسٹنس. تو یہ بات ہو گئی نا. اچھا، اب یہ ہے کہ نارملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کو جب کہا نا کہ رس تک ہاتھ اور چہرہ، ماتھے سے لے کے تھوڑی تک، تو اس سے ان لوگوں نے یہ بنا لیا کہ اس کے علاوہ سارا جسم کور ہونا چاہیے، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مراد تھی. لیکن کچھ علماء نے، جیسے اب ہم یہ پاکستانی ہیں، ہم گرم ملک سے ہمارا تعلق ہے، ہم لوگ اپنے پیروں کو اتنا کور نہیں کرتے. بند جوتے پہننا ہمیں گرمیوں میں بھی مشکل لگتا ہے اور کام کاج میں بھی ہمیں مشکل لگتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی الا ما ظہر منہا میں آ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر آپ ان کی رائے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ بڑے ہی پرٹیکولر ہیں. آپ عرب ممالک میں نماز پڑھیں تو وہ آپ کو بہت ہی اعتراض کرتے ہیں، آپ کے پیر ننگے ہیں. آپ اگر اس کو صحیح سمجھتی ہیں تو کر لیجئے، اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو نہ کیجئے. ان چیزوں کے بارے میں جو ہے نا آپ زیادہ تر اپنے دل کو پکڑیں تو زیادہ بہتر بات ہے. میں نے آپ کو علماء کا اختلاف بتا دی ہے، ان میں سے ٹیک آئدر آف دیم.